کیا روس واقعی حالیہ جنگ میں یورپ کے کسی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ محض اب ایک سوال نہیں رہا، بلکہ روس کے اعلیٰ حکومتی حلقوں کی جانب سے اس کی واضح طور پر دھمکی بھی آ چکی ہے۔ حال ہی میں رشین صدر پوٹن کے انتہائی قریبی سابق مشیر اور روسی خارجہ پالیسی کے ماہر سرگئی کارانوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر یوکرین جنگ اسی طرح چلتی رہی تو اس کے خاتمے کے لیے روس کو یورپ پر اور خاص طور پر جرمنی یا برطانیہ پر ایٹمی حملہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ کارگانوف کے مطابق یورپی لیڈرز اپنے حواس کھو چکے ہیں، وہ جنگ کا خوف دل سے بھلا چکے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ روس جیسی بڑی پاور کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں اور نتائج کی ان کو پرواہ ہی نہیں۔ لہٰذا ان کو سبق سکھانے کے لیے روس کو ایک محدود ایٹمی حملہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ کارگانوف نے یہ بھی کہا کہ اگر روس نے ایسا کیا تو امریکہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی بھی امریکی صدر جرمنی یا برطانیہ کو بچانے کے لیے نیو یارک یا واشنگٹن کو تو قربان نہیں کرنا چاہے گا۔ لیکن یہاں آپ کو حیرت ہوگی کہ آخر روس نے امریکہ یا یورپ کے کسی اور ملک کی بات کیوں نہیں کی، صرف جرمنی اور برطانیہ ہی کا نام خاص طور پر کیوں لیا؟ ان دونوں ممالک کی روس کے ساتھ کیا خاص اور گہری تاریخی دشمنی ہے کہ وہ انہی دو ممالک کو ایٹمی حملوں کی دھمکی دے رہا ہے؟ اس تاریخی دشمنی کی وجوہات بھی انتہائی دلچسپ اور پرانی ہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن پہلے ہم ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ اس وقت یوکرین کے میدان جنگ میں اصل آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے۔ دوستو، آن گراؤنڈ پوزیشن کے مطابق یوکرین کی جنگ ابھی کافی حد تک جمود کا شکار ہے۔ روس یوکرین کے تقریباً 20% رقبے پر قابض ہے، جس میں کریمیا کے علاوہ زاپوریزیا، خراسون اور ڈونباس ریجن کے 2 اوبلاسٹ لوہانسک اور ڈونیٹسک شامل ہیں۔ ان علاقوں میں رشیا نے اپنا کنٹرول مستحکم کر لیا ہے۔ روس اب ان تمام علاقوں کو باقاعدہ طور پر اپنی ٹیریٹری قرار دے چکا ہے۔ یہ جنگ اب ایک طویل اور تھکا دینے والی یعنی وار آف ایٹریشن بنتی جا رہی ہے، جہاں دونوں جانب بھاری جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، مگر محاذ جنگ یا لائن آف کنٹرول میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ امن مذاکرات کی کوششیں ضرور جاری ہیں، لیکن یہاں بھی ڈیڈ لاک ہے۔ رشیا کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ جن علاقوں پر کنٹرول میں ہے انہیں بین الاقوامی سطح پر مستقل طور پر روس کا حصہ مان لیا جائے، اور ان علاقوں کو واپس کرنے پر کسی صورت پر روس آمادہ نہیں، بلکہ وہ تو ڈونباس ریجن کا وہ تھوڑا سا علاقہ جس پر ابھی اپنا کنٹرول رشیا حاصل نہیں کر پایا، اس پر بھی اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ یوکرین مستقبل میں کبھی نیٹو کا رکن نہ بنے۔ دوسری جانب یوکرین اگرچہ تقریباً 20% زمین اپنی لوز کر چکا ہے، لیکن موقف اس کا بھی انتہائی سخت ہے۔ زیلنسکی یوکرینین ٹیریٹری روس کے حوالے کرنے پر بالکل بھی آمادہ نہیں، حالانکہ امریکہ کی جانب سے بھی ان پر لوز کی گئی ٹیریٹری رشین ٹیریٹری کے طور پر تسلیم کرنے کا دباؤ موجود ہے۔ مزید یہ کہ یوکرین نیٹو ممبرشپ کا مطالبہ تو ترک کرنے پر تیار ہے، لیکن اس کے بدلے میں انتہائی ٹھوس اور قابل اعتماد سیکیورٹی گارنٹیز کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ یعنی روس زمین چھوڑنے کو تیار نہیں اور یوکرین سیکیورٹی گارنٹی کے بغیر پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں۔ یہی وہ اختلافی پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے اور جنگ ختم ہونے کی بجائے ایک زیادہ خطرناک اور غیر یقینی مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل طویل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جنگ کی صورتحال تو ہم نے جان لی، لیکن اب اپنے اصل سوال کی جانب آتے ہیں کہ آخر روس کی برطانیہ اور جرمنی سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ وہ بالخصوص ان پر ایٹمی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ہم برطانیہ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، روس اور امریکہ چاہے حریف ہیں، لیکن امریکہ روس کا نسبتاً نیا حریف ہے جو 20ویں صدی ہی میں رشیا کا حریف بنا ہے، جبکہ برطانیہ سے روس کی دشمنی اس سے بھی صدیوں پہلے سے ہے۔ رشین سخت گیر
ہلکے برطانیہ ہی کو ایول برین یعنی تمام برائیوں کی جڑ سمجھتے ہیں۔ ان دونوں ممالک کی دشمنی کی تاریخ 19ویں صدی کی دی گریٹ گیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ بر صغیر پر قابض تھا اور اسے ڈر تھا کہ کہیں روس افغانستان کے راستے اس کی سونے کی چڑیا یعنی ہندوستان پر قبضہ نہ کر لے۔ اسی لیے برطانیہ نے روس کا راستہ روکے رکھا تاکہ وہ کبھی گرم پانیوں یعنی بحیرہ عرب تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ یہ دشمنی صرف یہیں تک محدود نہیں تھی بلکہ 1853 کی کریمین وار کے دوران دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ بھی براہ راست لڑ چکی ہیں۔ اس جنگ میں برطانیہ نے فرانس اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مل کر رشین امپائر کے علاقے کریمیا پر حملہ کر دیا تھا اور روس کو شکست کا سامنا اس جنگ میں کرنا پڑا تھا۔ برطانیہ نے نہ صرف روس کو شکست دی تھی بلکہ رشین امپائر کو کئی اہم علاقے بھی لوز کرنا پڑے تھے۔ برطانیہ کا مقصد اس جنگ میں یہی تھا کہ روس کے بلیک سی فلیٹ کو تباہ کیا جائے تاکہ وہ کبھی دوبارہ اس سمندر میں اپنے قدم مضبوطی سے جما نہ سکے۔ روسی قوم اس شکست کو آج تک نہیں بھولی۔ دوستو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر یہ دونوں ممالک یعنی رشیا اور برطانیہ اتنے ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے تو پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یہ اتحادی کیوں تھے؟ تو دوستو اس کا جواب سادہ سا ہے کہ وہ اتحاد بھی کوئی دوستی ہرگز نہیں تھی بلکہ دونوں مواقع پر ان کے سامنے جرمنی جیسا مشترکہ دشمن کھڑا تھا، لہٰذا یہ اتحاد ایک مجبوری تھی۔ یہ کتنا کمزور اتحاد تھا اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ ابھی پہلی جنگ عظیم ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ 1918 میں برطانیہ نے دوبارہ اپنی فوجیں روس کے اندر اتار دی تھیں اور روس ہی کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ دراصل 1917 کے کمیونسٹ رشین ریولوشن کو برٹش قیادت محض ایک داخلی تبدیلی نہیں بلکہ اپنے سیاسی اور اسٹریٹجک مفادات کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھ رہی تھی۔ اسی سوچ کے تحت برطانیہ نے کھل کر یہ موقف اختیار کیا کہ کمیونزم کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ اسی خیال کے تحت برطانیہ نے دیگر مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر روسی خانہ جنگی میں مداخلت کی اور براہ راست ان قوتوں کا ساتھ دیا جو ولادیمیر لینن کی بالشوک حکومت کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ روسی نقطۂ نظر سے یہ اقدام اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ جنگی اتحاد محض وقتی مفادات پر مبنی تھا۔ جیسے ہی مشترکہ دشمن کا خاتمہ ہوا برطانیہ ایک بار پھر روس کے خلاف کھڑا تھا۔ یہی تجربہ رشینز کی اجتماعی یادداشت میں گہرے عدم اعتماد اور دشمنی کی بنیاد بن چکا تھا جس کے اثرات آج تک روس اور برطانیہ کے تعلقات میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی سوویت اور برٹش قیادت کے درمیان بہت زیادہ اعتماد کی فضا کبھی بھی قائم نہ ہو سکی۔ جوزف اسٹالن کو چرچل کے ارادوں پر شروع ہی سے شکوک و شبہات تھے۔ جنگ کے دوران اسٹالن مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے کہ مغربی یورپ میں جلد از جلد دوسرا محاذ جرمنی کے خلاف کھولا جائے تاکہ مشرقی محاذ پر جرمنی کے خلاف لڑنے والی سوویت افواج پر دباؤ کم ہو سکے۔ تاہم برطانیہ اور اس کے اتحادی اس مطالبے کو بار بار مؤخر کرتے رہے۔ رشینز اس تاخیر کو ایک سوچا سمجھا فیصلہ سمجھتے تھے جس کا مقصد یہ تھا کہ جرمنی اور سوویت یونین ایک طویل جنگ میں خود ہی ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ کمزور کر دیں اور برطانیہ محفوظ رہے۔ سوویت روس کا یہ شک اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب 1945 میں جرمنی کی شکست کے فوراً بعد ایک انتہائی حساس اور خفیہ منصوبہ منظر عام پر آیا جسے آپریشن انتھنکیبل کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے اس امکان پر غور کیا گیا کہ ہتھیار ڈالنے والے جرمن فوجیوں کو دوبارہ منظم کر کے سوویت یونین کے خلاف کارروائی کی جائے یعنی روس ہی پر حملہ کیا جائے تاکہ اسٹالن مشرقی یورپ میں اپنی ڈومیننس قائم نہ کر سکیں۔ اگرچہ اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا مگر یہ اس بات کا ثبوت ضرور تھا کہ جنگی اتحاد خالصتاً وقتی مفاد پر مبنی تھا، اور جیسے ہی مشترکہ دشمن کا خاتمہ ہوا مغربی طاقتیں اور بالخصوص برطانیہ ایک بار پھر سوویت یونین کو اپنے اسٹریٹجک مخالف کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ اس تجربے نے
روسی ریاستی سوچ میں برطانیہ کے حوالے سے مستقل بد اعتمادی اور شکوک کو مزید توانا کر دیا، جو آج بھی دونوں ممالک کے تعلقات پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب کولڈ وار کا آغاز ہوا تو سوویت یونین کا براہ راست مقابلہ اگرچہ امریکہ سے تھا، لیکن برطانیہ کے ساتھ محاذ زیادہ تر خفیہ جنگ یعنی انٹیلیجنس وار تک محدود رہا۔ برٹش سیکرٹ ایجنسی MI6 اور سوویت KGB دہائیوں تک ایک دوسرے کے خلاف سرگرم رہے۔ برطانیہ نے متعدد روسی سیاسی مخالفین اور سابق اہلکاروں کو پناہ دی، جس کے باعث لندن روسی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں جلا وطن اشرافیہ اور خفیہ سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ روسی اسٹریٹجسٹ کے مطابق آج بھی برطانیہ ایک میڈ مین کا کردار ادا کر رہا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کے غم میں مبتلا ہے۔ رشینز کے مطابق برطانیہ نے حالیہ یوکرین وار کو نہ صرف طول دیا بلکہ کئی مواقع پر اس میں شدت لانے کے لیے کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ لہٰذا رشین ہارڈ لائنرز کا ماننا ہے کہ اگر جنگ روکنی ہے تو امریکہ سے لڑنے کی بجائے برطانیہ کو پہلے ٹارگٹ کیا جانا چاہیے۔ حالیہ جنگ کے آغاز میں جب امریکہ اور جرمنی بھی یوکرین کو بھاری ہتھیار فراہم کرنے سے ہچکچا رہے تھے، تب برطانیہ نے سب سے پہلے عملی قدم اٹھایا اور جنوری 2022 میں ہی چیلنجر 2 ٹینکس یوکرین کو فراہم کر دیے تھے۔ برطانیہ کی جانب سے فراہم کیے گئے اسٹارم شیڈو کروز میزائلز کے ذریعے کرائمیا میں روسی بحری تنصیبات اور جہازوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ایک اور وجہ روس کے مطابق برطانیہ کی طرف سے امن کی کوششوں کو ناکام بنانا بھی ہے۔ ماسکو کا دعویٰ ہے کہ اپریل 2022 میں یعنی جب یہ جنگ شروع ہوئے چند ہی ہفتے گزرے تھے، استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان ابتدائی پیس ڈیل فریم ورک تقریباً بن چکا تھا، مگر عین اسی وقت برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن کی مداخلت نے یوکرین کو مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اگر برطانیہ روس کا تاریخی دشمن ہے تو جرمنی اور روس کے تعلقات بھی کوئی اچھے نہیں۔ ان دونوں ممالک کی دشمنی کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی جرمنی روس مخالف کیمپ یعنی سینٹرل پاورز کا لیڈر تھا اور اس نے روسی سلطنت کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ دوسری جنگ عظیم سے قبل دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ نان اگریشن پیکٹ کیا تھا، مگر ہٹلر کی فورسز نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 1941 میں آپریشن بار بروسا کے تحت سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ جرمنی کی طرف سے چھیڑی گئی اس جنگ میں تقریباً 2,70,00,000 سوویت شہری اور فوجی جان سے گئے۔ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قتل عام میں سے ایک تھا۔ رشینز کی یادداشت میں یہ سانحہ آج بھی زندہ ہے اور اسی لیے ان کا خیال ہے کہ جب بھی جرمنی طاقتور ہوتا ہے تو اس کے نتائج ان کے لیے تباہ کن نکلتے ہیں۔ 1945 میں جرمنی کی شکست کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوا تھا کہ جرمن سرزمین سے کبھی دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ بعد میں اسے باقاعدہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں تقسیم بھی کیا گیا تھا۔ جنگ عظیم کے بعد شروع ہونے والی کولڈ وار کے زمانے میں مشرقی جرمنی پر روس کا کنٹرول تھا، جبکہ مغربی جرمنی روس مخالف مغربی اتحادیوں کے کیمپ میں شامل تھا۔ روسی حکام کے مطابق جرمنی اپنے اس سٹانس سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے کہ اس کی سرزمین سے دوبارہ اب کبھی جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ آج جب رشین فوج یوکرین کے میدان جنگ میں جرمن لیپرڈ ٹینکس دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے جرمنی ایک بار پھر روسی سرحدوں کے قریب آ رہا ہو۔ کولڈ وار کے خاتمے پر امید تھی کہ اب شاید دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو پائیں گے، لیکن جرمنی نے اس کے بعد بھی کئی مواقع پر روس کو نقصان پہنچایا ہے۔ 1990 میں جرمنی نے روس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جرمنی کو متحد ہونے دیا جائے، یعنی روس مشرقی جرمنی سے اپنا کنٹرول چھوڑ دے، تو نیٹو مزید مشرق کی جانب ایکسپینڈ نہیں کرے گا۔ روس نے اس یقین دہانی پر مشرقی جرمنی سے اپنی افواج واپس بلا لی تھی اور جرمن اتحاد کی راہ ہموار ہو گئی تھی، مگر بعد میں نیٹو بتدریج روس کی سرحدوں تک پہنچ گیا، لیکن جرمنی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ USSR کے خاتمے کے بعد 1999 اور 2004 میں پہلی اور دوسری نیٹو ایکسپینشن ویوز میں
10 مزید ممالک نے نیٹو اتحاد کو جوائن کیا۔ ان 10 میں سے 9 ممالک یا تو سابقہ سوویت یونین کا حصہ تھے یا وہ سوویت ڈیفنس ایگریمنٹ وارسا میں شامل تھے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ مزید چلتا رہا۔ ماسکو کے نزدیک یہ محض سفارتی وعدہ خلافی نہیں بلکہ اعتماد کے ساتھ کھلا دھوکہ تھا۔ 1999 میں جرمنی نے نیٹو کے ساتھ مل کر سربیا، جو کہ رشین اتحادی تھا، پر بمباری میں بھی حصہ لیا، اور وہ بھی UN سیکیورٹی کونسل کی منظوری کے بغیر۔ یعنی یہ کوئی دفاعی اقدام نہیں تھا بلکہ روس کے اتحادی سربیا کے خلاف یہ ایک آفینسو حملہ تھا۔ اس اقدام سے روس کو یہ تاثر ملا کہ جرمنی اب بین الاقوامی قوانین سے زیادہ اپنے نیٹو اتحاد کی طاقت کو ترجیح دے رہا ہے۔ پھر 2008 میں کوسوو کو جب جرمنی نے تسلیم کیا تب بھی روس نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی۔ روس کا موقف تھا کہ کوسوو کو تسلیم کر لینا ریاستی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے اس اصول کو کمزور کرے گا جس پر دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی نظام قائم تھا۔ ماسکو نے خبردار کیا کہ اگر کسی خطے کو طاقت یا بیرونی حمایت کے ذریعے علیحدہ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تو یہی منطق دنیا کے دیگر تنازعات میں بھی استعمال مثال کے طور پر کی جائے گی۔ روس اس فیصلے کی مخالفت اس لیے بھی کر رہا تھا کہ سربیا اس کا قریبی اتحادی تھا اور کوسوو کو اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر تسلیم کر لینا روس کے نزدیک بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی تھی۔ 2013 میں یوکرین کے صدر وکٹر یانوکووچ نے یورپی یونین کے ساتھ ایسوسی ایشن کے معاہدے کی بات چیت کو روک کر جب روس کی مالی مدد اور سستی گیس کے معاہدوں کو قبول کیا تو یوکرین کی اپوزیشن نے اس پر احتجاج شروع کر دیا۔ اپوزیشن جو یوکرین کا مستقبل روس کی بجائے یورپ کے ساتھ دیکھتی تھی، اس کا خیال تھا کہ یوکرینی صدر روس کے زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج جلد شدت اختیار کر گیا اور 2014 کے آغاز تک پورے ملک کو سیاسی بحران اور جھڑپوں کی طرف لے گیا جس نے یوکرین کو خانہ جنگی کے دہانے پر لان کھڑا کیا۔ ایسے میں 21 فروری 2014 کو جرمنی، فرانس اور پولینڈ کی ثالثی کے تحت صدر اور اپوزیشن کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کا مقصد مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کو روکنا، آئینی اصلاحات لانا اور قبل از وقت انتخابات کے ذریعے اس مسئلے کا پرامن حل نکالنا تھا۔ جرمنی اس معاہدے کا ضامن تھا لیکن چند ہی گھنٹوں میں یوکرینین صدر کو ویسٹرن پاورز کی حمایت سے ایک او کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور جرمنی جو کہ اس معاہدے کا ثالث تھا اس نے فوراً ہی اس نئی قیادت کو تسلیم بھی کر لیا۔ ماسکو کے نزدیک یہ واضح ثبوت تھا کہ جرمنی کی ضمانتیں وقتی اور ناقابل اعتماد تھیں۔ اپریل 2014 میں مشرقی یوکرین کے ڈونباس ریجن میں روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں اور یوکرینی فوج کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس تنازع کو روکنے کے لیے 2014 میں پہلے منسک 1 اور پھر 2015 میں منسک 2 معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں اس علاقے میں جنگ بندی، سیاسی مذاکرات اور ڈونباس کو یوکرین ہی کا حصہ رہتے ہوئے سیلف گورننگ سٹیٹس اور خصوصی آئینی حیثیت دینے کی شقیں شامل تھیں۔ جرمنی اور فرانس اس معاہدے کے ضامن تھے، تاہم یوکرین نے ان شقوں پر کبھی سنجیدگی سے عمل ہی نہیں کیا۔ سیاسی اصلاحات اور جنگ بندی کی پابندی نہیں ہوئی اور نہ ہی ڈونباس کو خصوصی سٹیٹس دیا گیا۔ مغربی ممالک نے اسے ٹائم گیننگ حکمت عملی کے طور پر لیا تاکہ یوکرین اپنی عسکری صلاحیتوں کو مزید مضبوط کر لے۔ ماسکو کے نزدیک یہ ایک کھلا اسٹریٹجک دھوکہ تھا جس کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑا بہت اعتماد روس کو جرمنی پر تھا وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ منسک معاہدوں کے دھوکے کے بعد روس نے یوکرین پر فروری 2022 میں حملہ کر دیا تھا۔ جنگ کے دوران ہی ستمبر 2022 میں بالٹک سی میں نارڈ اسٹریم گیس پائپ لائن کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا جس کے بارے میں خیال یہی ہے کہ امریکہ نے ایسا کیا تھا، لیکن جرمنی نے بھی اس پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ حالانکہ اس پائپ لائن سے ملنے والی سستی رشین گیس سے جرمنی ہی کو معاشی طور پر فائدہ پہنچتا تھا۔ جرمنی کی یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی بجائے امریکہ کے مفادات کو ترجیح دیتا ہے اور امریکی احکامات پر چل رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد یورپی معیشت اور خاص طور پر جرمنی
کی معیشت شدید دباؤ میں آ چکی ہے۔ 2023 میں جرمنی کی جی ڈی پی میں منفی شرح نمو دیکھنے کو ملی۔ 2024 میں بھی اقتصادی حالات جرمنی کے انتہائی سنگین رہے۔ مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے بڑی کمپنیز BASF وغیرہ جرمنی چھوڑ کر چائنا اپنی پروڈکشن کو منتقل کر رہی ہیں۔ یہ وہ قیمت ہے جو جرمنی نے روس سے دشمنی اور امریکہ کی جنگ میں حصہ لینے کے نتیجے میں ادا کی، جس سے جرمنی کی اقتصادی ساکھ اور داخلی استحکام بھی متاثر ہوا ہے۔ جرمنی نے ان چیزوں سے کوئی سبق تو نہیں سیکھا، بلکہ آج صورتحال یہ ہے کہ جرمنی کے موجودہ چانسلر فرینڈرک مرز روس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ یوکرین کو لانگ رینج میزائلز دیں گے جو ماسکو تک کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس قائم کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنی ایکٹیو اور ریزرو ملٹری کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ملٹری بجٹ میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے روس کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اسی لیے روس جرمنی کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ تو دوستو، روس کی جانب سے برطانیہ اور جرمنی کو دی جانے والی ایٹمی حملے کی دھمکیاں محض وقتی جذبات یا بیان بازی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل تاریخی دشمنی اور بار بار اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے تجربات اور یوکرین جنگ میں ان دونوں ممالک کے منفی کردار کا نتیجہ ہیں۔ آپ کی دوستو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ کیا روس واقعی ایسا آپشن لے سکتا ہے یا یہ محض دھمکیاں ہیں، اور کیا آپ بھی برطانیہ اور جرمنی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔